السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک نرس تھی۔ ایک دن میں ایک گاؤں آئی اور وہاں اپنا کلینک کھول کر بیٹھ گئی۔ وہاں کے ان پڑھ لوگ مجھے ڈاکٹر سمجھنے لگے۔ میں بہت خوش ہوئی۔ اب تو میں دولت کے لالچ میں خفیہ طور پر عورتوں کے بچے بھی ضائع کرنے لگی تھی۔ ایک دن مجھے ایک شخص سے محبت ہو گئی، مگر وہ شادی شدہ تھا۔ میں نے ایک منصوبہ بنا کر اس کی بیوی کو ایسا انجیکشن لگایا کہ وہ بانجھ ہو گئی، اور میں نے اس شخص سے شادی کر لی۔ مگر شادی کی پہلی رات یہ دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہ تو میرا نام فرزانہ ہے۔ میری عمر 20 سال تھی جب میری ماں اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ میری ماں ایک سرکاری ہاسپٹل میں دائی تھی، اس وجہ سے میں بھی ایک دائی بنی اور اسی سرکاری ہاسپٹل میں دائی کی نوکری کرنے لگی۔ لیکن مجھے اپنی زندگی سے بہت نفرت تھی۔ یہ بھی کوئی زندگی تھی؟ مجھے دولت چاہیے تھی، بڑا گھر چاہیے تھا، اور مجھے یہ نوکری بھی پسند نہیں تھی جہاں مجھے دوسروں کی گندگی اٹھانی پڑتی اور بدلے میں مجھے 100-200 روپے ایسے دیتے جیسے میں کوئی فقیر ہوں۔ میرا تو خواب یہ تھا کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، لیکن ہم غریب لوگ صرف بڑے بڑے خواب ہی دیکھ سکتے ہیں لیکن پورے نہیں کر سکتے۔ لیکن میرے دل میں یہ خواہش تھی، اسی لیے جب میں ڈاکٹر کے ساتھ کھڑے ہو کر کام کروا رہی ہوتی تو میں دیکھتی کہ وہ سارے کام کیسے کر رہی ہے، تو مجھے وہ سارے کام آتے تھے، لیکن دائی ہونے کی حیثیت سے میں وہ کام کر نہیں سکتی تھی۔ میری زندگی میں ایک لڑکا بھی تھا جو کہتا تھا کہ اسے مجھ سے محبت ہے۔ ہم سارا دن فون پر بات چیت کیا کرتے تھے۔ اس کے سارے خرچے بھی میں ہی اٹھایا کرتی تھی۔ کبھی اس کو بیلنس کے لیے پیسے چاہیے ہوتے تھے تو کبھی وہ کوئی سوٹ پسند کر کے مجھے تصویریں بھیج دیتا تھا تاکہ میں اس کے لیے یہ سوٹ خرید لوں۔ میں اس سے محبت کرتی تھی، اس لیے یہ سب کچھ بھی میں برداشت کرتی رہی۔ میری ماں مجھے سمجھایا کرتی تھی کہ یہ لڑکا بیٹے تیرے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو اس سے اپنی جان چھڑا لے۔ اس بات پر میں اپنی ماں سے جھگڑا کرتی تھی۔ ایک دفعہ میری ماں بہت بیمار ہوئی اور 15 دن کی بیماری کے بعد وہ بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ میں نے اس لڑکے کو 15 دن بعد کال کیا اور کہا کہ میری ماں تو اس دنیا سے چلی گئی ہے، اب مجھے روکنے والا کوئی نہیں ہے، تم مجھ سے نکاح کر لو۔ تو وہ گویا ایسے پلٹ گیا اپنی بات سے جیسے اس نے یہ بات کبھی کی بھی نہیں تھی۔ اور پھر مجھے پتا چلا کہ اس کی منگنی تو اس کی کزن سے بچپن میں ہی طے ہو چکی تھی۔ دل میرا بہت اداس ہوا تھا۔ دل تو کیا کہ میں اسے کھری کھری سنا دوں، پر میری قسمت بہت خراب تھی، اس لیے میں کچھ بھی نہ بول پائی۔ اب مجھے اس شہر میں رہ کر کیا کرنا تھا؟ گھر میرا کرائے کا تھا، ماں میری اس دنیا سے کوچ کر گئی تھی، اور جس طریقے سے محبت کرتی تھی اس نے مجھے دھوکہ دیا تھا۔ تو میں ایک گاؤں میں چلی گئی جہاں میری ماں کی کزن رہتی تھی۔ وہ گاؤں بالکل بہت چھوٹا سا تھا اور وہاں پر کوئی اسکول وغیرہ بھی نہیں تھا۔ وہاں کے زیادہ تر لوگ ان پڑھ تھے۔ آخری موقع تھا میرے پاس، جو جمع پونجی تھی وہ میں نے اس کلینک کو بنانے میں لگا دی۔ لیکن ایک ہفتہ ہو گیا تھا، میرے پاس کوئی بھی مریض نہیں آیا تھا۔ مجھے لگا یہاں میرا کام چلنے والا نہیں ہے۔ لیکن پھر ایک رات میں جب اپنی دکان بند کر کے وہاں سے جانے لگی، ایک بوڑھی عورت اور اس کی بیٹی میرے پاس آئی۔ انہوں نے خود کو کالی چادر میں لپیٹا ہوا تھا، بہت گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ بوڑھی عورت میری طرف لپکی اور کہنے لگی، ڈاکٹر صاحبہ، خدا کے لیے ہماری مدد کریں، ہم بہت بڑی مشکلوں میں ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں ان کو بتاتی کہ میں ڈاکٹر نہیں نرس ہوں، وہ بوڑھی عورت ایک ہی سانس میں بولی کہ اس لڑکی نے ہمیں کہیں کا بھی نہیں چھوڑا، جانے کس کا ساتھ اس نے اپنا منہ کالا کیا ہے۔ یہ سب سے چھوٹی بیٹی ہے اور 3 مہینے بعد اس کی شادی ہے، جبکہ اس کو 3 مہینے کا حمل ہے۔ مہربانی فرما کر آپ ہماری مدد کریں۔ میں نے اس لڑکی کی طرف دیکھا تو میں بالکل حیران اور پریشان رہ گئی کہ وہ لڑکی
مشکلوں سے ہی 13 سال یا پھر 14 سال کی ہوگی، اور شکل سے تو وہ مجھے ایسے لگتی تھی جیسے اس نے کبھی مکھی بھی نہ ماری ہو۔ وہ سر جھکائے کھڑی تھی اور لگتا تھا کہ جہاں آنے سے پہلے اس کی ماں نے اسے خوب مارا پیٹا ہے، اس پر تشدد کیا ہے۔ اس کے چہرے پر تھپڑوں کے نشان صاف نظر آ رہے تھے اور اس کے بال بھی بکھرے ہوئے تھے، لیکن وہ چپ چاپ خاموش کھڑی ہوئی تھی، کیونکہ ظاہر ہے اس نے غلطی کی تھی جس کا ابورشن کرنا ضروری تھا تاکہ ہماری عزت بچ جائے۔ ابھی میں یہ کہنے ہی والی تھی کہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں اور یہ کام نہیں کر سکتی کہ اس عورت نے کہا کہ میں آپ کو یہ کام کرنے کی منہ مانگی قیمت بھی ادا کرنے کو تیار ہوں، اور بھلا پیسے کس کو آتے ہوئے برے لگتے ہیں؟ مجھے بھی برے نہیں لگے، اور میں یہ کام کرنے کے لیے بالکل رضامند ہو گئی، کیونکہ مجھے یہ کام آتا تو تھا، اور اگر وہ مجھے ڈاکٹر صاحبہ سمجھ رہی تھی تو میں نے بھی یہی کہا کہ ہاں میں ڈاکٹر ہوں، جبکہ میں جانتی تھی کہ شہر کی کوئی بھی ڈاکٹر اس طرح کا ناجائز کام نہیں کرتی، اور کرتی بھی تو اس کے بہت زیادہ پیسے لیتی تھی۔ لیکن میں نے آج تک جتنی بھی ڈاکٹرز کے ساتھ کام کیا، انہوں نے کبھی ایسا ناجائز کام نہیں کیا تھا، لیکن میں اب بہت ہی بالکل مجبور تھی۔ میں نے ان کا کام کروا دیا اور انہوں نے مجھے بہت سارے پیسے دیے۔ یہ بھی کہا کہ یہ بات کسی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے۔ میں نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا۔ وہ عورت مجھے دعائیں دیتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اس کے بعد میں اس گاؤں میں ڈاکٹر صاحبہ مشہور ہو گئی، اور میرے پاس گاؤں کی عورتیں اپنے مسائل لے کر آنے لگیں۔ میں نے بھی اس بات سے فائدہ اٹھایا، اور میں روز 20 سے 30 مریض چیک کرنے لگی۔ میرے پاس دولت کی فراوانی ہوئی تو میں نے آپریشن کا سامان بھی لے لیا اور کلینک کو بھی مزید اچھا بنا لیا۔ اب یہ بات وہاں پوری طرح مشہور ہو گئی کہ گاؤں سے ایک لیڈی ڈاکٹر آئی ہوئی ہے جو بہت ہی اچھا علاج معالجہ بھی کرتی ہے۔ پھر تو میرے پاس ایسی عورتوں کا رش ہی لگ گیا۔ میں ناجائز کیس بھی کر دیتی اور عورتوں کے بچے بھی گرا دیتی تھی۔ کیونکہ یہ گاؤں تھا اس لیے یہاں پر ایسے کیس بہت زیادہ آتے تھے۔ گاؤں کے لوگ یوں تو دیکھنے میں بہت سادہ سی زندگی گزارتے ہیں، لیکن ان کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ زمینوں اور کھیتوں کے مالک ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ مجھے منہ مانگی قیمت ادا کرتے تھے، تو کام تو میرا اچھا چل پڑا تھا۔ پھر ایک دن میرے پاس ایک شادی شدہ جوڑا آیا۔ اس شخص کا نام اپنا احمر بتایا اور بیوی کا نام ارم۔ اس کا کہنا تھا کہ میری بیوی کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے۔ میں نے اس کی بیوی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ ہماری شادی کو 1 سال ہو گیا ہے، مگر میں ابھی تک امید سے نہیں ہوئی۔ میں اس کی بیوی کو چیک کرنے کے لیے پیچھے والے کمرے میں لے گئی، جبکہ احمد باہر ٹیبل پر بیٹھا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی میرے دل میں ہلچل ہوئی تھی اور میرا دل اس شخص پر آ گیا۔ پہلی بار مجھے کوئی مرد اتنا پسند آیا کہ میں اسے دیکھتے ہی اس کی دیوانی ہو گئی۔ اس کا کہنا تھا کہ شاید اس کی بیوی کا کوئی مسئلہ ہے کہ 1 سال سے ان کو اولاد نہیں ہوئی، لیکن میں نے جب اس عورت کو چیک کیا تو ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ عورت بالکل ٹھیک تھی، پر شاید ابھی قدرتی طور پر اس معاملے میں دیر ہو رہی تھی، کیونکہ ہر جان کا اس دنیا میں آنے کا ایک وقت مقرر ہے۔ شاید ان کے لیے ابھی وہ وقت آیا ہی نہیں تھا۔ میں نے یہ بات اس کے شوہر کو نہیں بتائی اور کہا کہ ہاں، مسئلہ تو مجھے لگ رہا ہے، میں دوائی لکھ دیتی ہوں، 1 ہفتے کے بعد آپ لوگ پھر سے چکر لگا لینا۔ میں نے دوائی بھی 2-3 ہزار کی لکھ دی اور 1 ہفتے بعد دوبارہ آنے کا بھی کہہ دیا تاکہ میں اس شخص کو دوبارہ دیکھ سکوں۔ رات کو میں اس شخص کے بارے میں سوچتی رہی۔ اس کا چہرہ، اس کا حلیہ، اس کی آواز میرے دماغ میں گھوم رہی تھی۔ میں ایک شیطانی پلان بنا چکی تھی۔ میں اس شخص کو حاصل کرنا چاہتی تھی۔ 1 ہفتے کے بعد وہ اپنی بیوی کو دوبارہ لے کر آیا
اور میں نے اس کی بیوی کو ایک ایسی دوائی دی جو مجھے اسے نہیں دینی چاہیے تھی۔ اس کی بیوی مجھے بہت ڈری سہمی لگتی تھی، بس مطلب کی بات بتاتی تھی، وہ بھی ڈرتے ہوئے۔ میرے لیے وہ بہت آسان شکار تھی۔ میں نے اس کی بیوی کو اندر ہی بیٹھنے کو کہا اور باہر ٹیبل پر آ کر اس کے شوہر کو یہ جھوٹ بول دیا کہ دیکھیں، آپ کی بیوی کبھی بھی اور کسی صورت بھی ماں نہیں بن سکتی۔ ویسے تو وہ شخص اتنا بے وقوف تھا کہ اسے اس بات کا شک نہیں ہونا تھا، لیکن پھر بھی میں نے اس کی بیوی کو وقتی طور پر ایسی دوائیاں دے دیں کہ وہ ماں نہ بن سکے، چاہے آپ اس کا علاج کروائیں، چاہے اس کو آپ لوگ شہر لے جائیں، یہ کبھی بھی آپ کو اولاد کی خوشی سے نہیں نواز سکتی۔ احمر تو اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس نے مجھ سے بار بار پوچھا کہ کیا کوئی علاج نہیں ہے؟ تو میں نے کہا ہاں جی، کوئی علاج نہیں ہے، جبکہ ایسے معاملات میں کوئی نہ کوئی علاج تو ضرور ہوتا ہے، لیکن جہاں پر میں جھوٹ بول رہی تھی، احمر نے پریشانی میں آ کر مجھے یہ بتا دیا کہ میری ماں بیمار ہے اور پوتے کی شکل دیکھنا چاہتی ہے، اور یہ عورت اگر مجھے اولاد نہیں دے سکتی تو اب میں اپنی ماں کو کیا جواب دوں گا؟ تو میں نے فوراً کہا آپ دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ تو کہنے لگا کہ دوسری شادی کرنا کون سا آسان ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ میں دوائی کی پرچی پکڑائی اور اس پرچی پر اپنا نمبر لکھ دیا۔ اس نے پرچی دیکھ کر ایک نظر میری طرف دیکھا اور پھر پرچی کو اپنی جیب میں ڈالنے کے بعد اپنی بیوی کو غصے سے بلایا، چلو گھر چلیں۔ مجھے احمر کی کال آ گئی اور بات یہیں سے شروع ہو گئی۔ آپ نے مجھے اپنا نمبر کیوں دیا؟ میں نے بنا وقت ضائع کیے اسے اپنی باتوں کے جال میں پھانس لیا اور کہا کہ آپ مجھے دیکھنے میں بھی اچھے لگے ہیں۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ تمہاری حالت کو دیکھتے ہوئے تمہیں آسانی سے رشتہ نہیں ملے گا، کیونکہ میں تمہیں پسند کر بیٹھی ہوں، اسی لیے میں تم سے شادی کرنے کے لیے رضامند ہوں اور تمہیں اولاد کی خوشی بھی مل جائے گی۔ اسی طرح روز ہماری باتیں ہونے لگیں اور ہم ایک دوسرے کے قریب تر آنے لگے۔ اب ہم ایک دوسرے سے دن میں کئی دفعہ باتیں کرتے، نہیں تو کال پر، نہیں تو میسیجز پر، ایک دوسرے کے ساتھ ہی باتیں کرنے میں مصروف رہتے تھے۔ ایک دن احمر نے مجھے کہا کہ میں تم سے شادی تو کر لوں گا، لیکن وہ لڑکی جو اب میری بیوی ہے دراصل میری کزن بھی ہے، تو کیا تم اسے برداشت کر لو گی؟ تو میں نے فوراً کہا نہیں، میں ایسا بالکل نہیں کروں گی۔ احمر خاموش ہو گیا اور پھر سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے کہا کہ تم کیا سوچ رہے ہو؟ تو کہنے لگا میں کیا سوچ سکتا ہوں میری جان، میں اس لڑکی کو فوراً طلاق دے دوں گا اور ہم اسی ہفتے بھی نکاح کریں گے۔ میں بہت زیادہ خوش ہو گئی اور ایک ہفتے میں ہی ہمارا نکاح ہو گیا۔ ہمارے نکاح میں صرف احمر کی ماں اور کچھ گواہان موجود تھے۔ میں بہت خوش تھی کہ میں احمر کی بیوی بن گئی۔ میں نے جو چاہا وہ میں نے حاصل کر لیا۔ میں دلہن بنے اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جب احمر کمرے میں آیا تو بہت زیادہ مجھے حسین اور خوبصورت لگ رہا تھا، اور میں بھی کسی سے کم نہیں تھی۔ اس نے میرے ہاتھ پر 5,000 روپے رکھے جو میری منہ دکھائی تھی، اور پھر اس نے کچھ ایسا کیا کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے مجھے ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا اور کہنے لگا اگر تو اس گھر میں اپنی اوقات میں رہے گی تو خوش رہے گی، اس گھر میں جو ہوگا وہ میرے حساب سے ہوگا۔ میں حیران پریشان رہ گئی کہ آخر وہ کس قسم کی زبان استعمال کر رہا تھا اور مجھ سے کیسے بات کر رہا تھا، جبکہ میں ایک دن کی دلہن تھی۔ کچھ ہی دن میں مجھے یہ سمجھ آ گیا کہ احمر عام انسان نہیں بلکہ ایک نفسیاتی مریض ہے جس کو عورتوں پر ظلم کر کے خوشی ملتی ہے۔ وہ لڑکی دراصل اپنی جان چھڑا گئی اور میں اس پاگل کے چنگل میں پھنس گئی تھی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کروں بھی تو کیا کروں۔ دن اسی طرح اپنے معمول کے مطابق گزرنے لگے۔ احمر کے ساتھ میری زندگی
بہت بری طرح سے گزر رہی تھی۔ کہنے کو تو میں بہادر تھی، لیکن اس کے سامنے میری زبان جیسے چلتی ہی نہ تھی۔ وہ مار پیٹ شروع کر دیتا اور اس کی ماں بھی اس معاملے میں کچھ نہ بولتی تھی۔ دن گزرنے لگے اور میں بھی امید سے نہیں ہو رہی تھی۔ احمر نے مجھے بہت مارا اور کہا کہ تو ڈاکٹر ہے، کہیں تو نے اپنے ساتھ کچھ کیا تو نہیں ہے کہ ابھی تک ہماری اولاد نہیں ہو رہی۔ 1 سال کا عرصہ گزر گیا اور یہ سال میری زندگی کا سب سے برا سال تھا۔ ایک دن میں اپنے کلینک پر بیٹھی تھی کہ میں نے احمر کی بیوی ارم کو دیکھا۔ وہ وہاں سے گزر رہی تھی، لیکن وہ اچانک اندر آ گئی۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ اس کی گود میں ایک پیاری سی بیٹی تھی۔ وہ کہنے لگی، تمہارا بہت شکریہ کہ تم نے مجھے اس حیوان سے بچایا۔ اس نے بے شک طنز میں ہی کہا تھا، لیکن یہی ہوا تھا۔ وہ کہنے لگی، میں خود سے کبھی بھی احمر سے خلا نہیں لے سکتی تھی اور وہ کبھی بھی مجھے طلاق نہ دیتا، لیکن تم نے ہمارے بیچ میں آ کر مجھے بچا لیا۔ میں مظلوم بھی بن گئی اور میری ایک کزن سے میری شادی بھی ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے مجھے پیاری سی رحمت سے بھی مجھے نوازا ہے اور میری زندگی اب بہت اچھی جا رہی ہے۔ میں تمہارے لیے دعا کروں گی کیونکہ جانتی ہوں کہ تمہیں اب دعاؤں کی اشد اور سخت ضرورت ہے۔ وہ چلی گئی اور میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اب میرے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا کہ میں کیا کرتی۔ اس شخص کے ساتھ رہنا بھی میری مجبوری تھی۔ میں کیسے اس کے چنگل سے نکلتی؟ میرا بھی ارم والا ہی حال تھا۔ میرا کوئی اپنا بھی نہیں تھا جو میرا ساتھ دیتا۔ احمر روز میرا فون بھی چیک کرتا تھا اور مجھے چھوڑنے بھی خود آیا کرتا تھا۔ اس نے میرے کلینک کے ساتھ بنی کریانے کی دکان والے شخص کو کچھ پیسے بھی دیے تاکہ وہ مجھ پر نظر رکھ سکے کہ ایک دن ایک شخص پولیس کو لے کر میرے کلینک میں داخل ہوا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں نے اس کا بچہ گرایا ہے جو کہ ایک لڑکی کے پیٹ میں تھا۔ مجھے پولیس نے پکڑ لیا اور مجھے شہر کی جیل میں لے گئے۔ میں نے بھی اقبال جرم کر لیا۔ سب کو پتہ چل گیا کہ میں ڈاکٹر نہیں بلکہ ایک نرس تھی۔ احمر بھی یہ بات نہیں جانتا تھا۔ جب اسے یہ بات پتہ چلی تو وہ بھی حیران رہ گیا۔ اسے اپنی عزت بہت پیاری تھی اور وہ یہ بات مشہور نہیں کروانا چاہتا تھا کہ اس کی بیوی ایک دھوکے باز تھی جو کہ اب جیل میں ہے، کیونکہ مجھ پر 420 کا کیس دائر کروایا گیا تھا جس کی ضمانت جلدی ہونے والی نہیں تھی۔ احمر نے مجھے پولیس اسٹیشن میں ہی طلاق دے دی اور مجھے سزا ہو گئی۔ بہرحال میری سزا ختم ہو گئی تھی۔ میں نے جیل میں اپنی سزا پوری کی۔ رات میں اللہ سے معافی مانگتی رہی کہ مجھ پر اور کوئی آزمائش نہ ڈالنا۔ جیل سے نکلنے کے بعد میں واپس اپنے شہر چلی آئی اور اسی ہاسپٹل میں نوکری کرنے لگی جہاں پہلے نوکری کرتی تھی۔ اب میں نے اپنی شفٹ نرسری میں ہی لگوائی ہے۔ کوئی بھی نرس بچوں کی حامی نہیں بھرتی تھی کیونکہ وہاں سارا دن اور ساری رات جاگنا پڑتا تھا۔ بچے بہت روتے تھے اور بار بار ایک بچے کو اٹھا کر چیک کرنا پڑتا تھا۔ کبھی کسی کو دودھ پلانا تو کبھی کسی کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا۔ پر میں نے اپنی شفٹ یہاں اس لیے لگائی تھی کیونکہ میں ان بچوں کے ساتھ وقت گزار کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتی تھی۔ میری وجہ سے جانے کتنے بچے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی رہ گئے۔ آج اس بات کو 5 سال ہو گئے ہیں۔ میں ایک بالکل بدلی ہوئی انسان ہوں اور بچوں کے ساتھ سارا دن گزارتی ہوں، ان کا خیال رکھتی ہوں۔ پتہ نہیں کہ مجھے کس کی دعاؤں نے بچا لیا کہ میرے ساتھ مزید کچھ برا نہ ہوا، جبکہ میں اس سے بھی زیادہ بری سزا کی حقدار تھی۔ شاید وہ دعائیں میری ماں کی تھیں، جس ماں کو میں نے کبھی اچھا نہیں سمجھا تھا۔ میں نے اپنی زندگی کے اس واقعے سے یہی سیکھا ہے کہ برے کام کا ہمیشہ برا انجام ہوتا ہے اور دھوکہ ہمیشہ دھوکہ ہی رہتا ہے جو ایک دن سامنے آ جاتا ہے۔ انسان کو انسان بن کر ہی رہنا چاہیے۔